اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم لوگوں کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، ان کی باتیں مان لیتے ہیں، پھر ہوتا نہیں، کہتے ہم کیا کریں، اب قسمت کی بات نہیں ہوا۔ اگر خدا نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، جس بات کو تمہارے لیے ضمانت ہے، گارنٹی ہے، ہاں تو پھر کھینچو اپنے کو، گھسیٹو کہ تم حاجت مند ہو، خدا حاجت مند تو نہیں ہے، تو کوشش کرنی پڑے گی۔ قرآن والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرے، کوشش کرے تو ہم مہربان ہو جاتے ہیں، تو ہم اس طرف جاتے نہیں، نماز کو دل نہیں لگتا، درود کو دل نہیں لگتا، تو پھر بھگتو، دہشت گرد ماریں گے، کبھی تم کو اغوال ستائیں گے، کبھی اولاد نالائق ہوگی، عذاب دے دے کے تم کو مارے گی، کبھی فلٹ ڈالیں گے، ہاں کبھی ایڈ کی بیماری آئے گی، کبھی پتہ نہیں کینسر آئیں گے، یہ آتی رہیں گی۔ ہم ہیں یہ نا لاتوں کی بوت۔ عراق نے کہا میں بہت آگے نکل جاؤں گا، پھنسا ہوا 10 سالوں سے، نکل گیا، خدا کا سہارا چھوڑ دیا نا۔ انسان سب کچھ کرے، خدا سے رابطہ نہ توڑے، رحمت میں رہتا ہے، امیر ہو غریب ہو۔ خدا سے رابطہ توڑنا، نبی سے رابطہ توڑنا، بس سمجھو شامت آئی ہوئی ہے، لیکن وہ دیر سے آتی، جلدی نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ اور آقا جی رحم والے ہیں، اللہ ارحم الراحمین، ستار غفار، نبی کریم رحمت اللہ عالمین۔ جب انسان حد سے نکل جاتا ہے پھر اس کی تھوڑی کھچائی ہوتی ہے، باقی فیصلہ کن بات وہ آخرت میں ہوگی، ادھر فیصلے نہیں کیے جاتے، ہاں کہ یہاں جو کچھ کیا ہے پھر آگے جا کے فیصلے ہوں گے، لیکن تھوڑا یہاں تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم سب کچھ خود نہیں کر سکتے، اگر ہم تم کو چھوٹ نہ دیں، تم کہتے جی ہماری موٹر ٹھیک ہے، اس کا سب چیک کر لیا، اب جانا ہے، پہنچنا ہے، سیدھا قبرستان میں پہنچ گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو گھسیٹو، گھر والے کہتے ہیں آئے نہیں، پورا وقت اسپتال میں ہے، اسپتال میں گئے، دہشت اس کمرے میں نگہداشت میں ہے، تو لاشیں اٹھاؤ وہاں سے، بھائی صبح مرڈر رپورٹ پہ آ جانا، پہنچ رہے ہیں، سارا جہاز ہی گم ہے، پتہ ہی نہیں تم کو پتہ ہے آج صبح کیا ہو، شام کو کیا ہو، تمہاری مرضی پر ہے، ایک قدم اٹھاتے دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ ایسی آقا جی کہ موت کو بہت یاد کرو، تمہیں پتہ نہیں کس وقت تمہارا حکم آ جائے، تم چل پڑو۔ نہیں جی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، ڈاکٹر نے دیکھا اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہے، اس کو کینسر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کینسر والے بلڈ پریشر بیٹھے ہوئے، سیدھا ادھر کے گھر، گولی کسی کو لگنی تھی، راہگیر کو لگ گئی، ہو گیا، بیٹھا ہوتا کسی کے پاس تو میں آگے سے گولی مار دی، ہو گیا، تو سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے، اب کیوں مار گیا ایک دم؟ یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، بس یہ سوچنا چاہیے جو آقا نے ہم کو کہا کہ جو تم کو فرصت ملے اپنے خدا سے قریب ہو جاؤ تو اچھا ہے، کہ ایمان لے کے مرو، اور اس دنیا سے پرہیز کرو، یہ تم کو دھوکہ دے گی، متاع الغرور، دھوکہ ہے یہ دنیا، کتنی جگہ آیا ہے، اور یہ جادو سے زیادہ انسان کو پاگل کرتی ہے، اس سے بچ کر رہو، اس میں گزارا کرو، تم مسافر ہو، تمہارا مستقبل آگے ہے، یہاں نہیں ہے۔ روٹی کا ٹکڑا مل جائے تم کو کافی ہے کہ تمہارا اکثر وقت خدا تعالیٰ کی محبت میں خرچ ہو، کہ تمہارا انتظام جہاں دکھ نہیں، بیماری نہیں، مصیبت نہیں، کوئی مشکلیں نہیں، وہ آخرت میں رکھا ہے، جنت میں رکھا ہے، اور یہاں امیر ہو غریب ہو اس کو مصیبتوں سے نجات نہیں ہے، موت سے نجات نہیں ہے، بیماری کے خطروں سے نجات نہیں۔ دیکھو بڑے بڑے آدمی سیٹ پیٹ لندن میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں کہ ادھر بچ جائیں گے، ادھر بھی نہیں بچتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ تو بچنا ہے تو بس ایمان بچاؤ، آگے بچ جاؤ گے، ایمان نہیں بچایا نا، نہ یہاں بچو گے نہ وہاں بچو گے، کہ خدا کی رحمت سے اپنے کو تم نے دور کر دیا، خدا کی رحمت سے دور نہیں کرنا چاہیے، اور خدا کی رحمت کے قریب تر ہونا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے، وہ خدا سے آپ کا معاملہ ملا دیں گے۔ ہاں تو بس اب آپ کی مرضی، دیکھو نیتے سے جو پڑھتے ہیں کہ آپ کو ان کی عظمت دل میں بیٹھے، آپ اس طرف لگ جائیں، تم آقا جی یہ کتے بنا، تم کو شہنشاہ بنا دیں گے۔ جو بھی جڑے، ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ جڑے آقا سے محبت کی، دیکھو تاریخ میں تم کو بتائیں گے علماء، ان پڑھ لوگ اولیاء اللہ بنے ہیں، بادشاہ سے دعا کرانے گئے، ان کے اثر دیکھتے تھے نا، مصیبتیں ٹلوائیں، جو کہتے تھے ہوتا تھا، مٹی پہ پھونکتے تھے سونا بن جاتی تھی، جس کے لیے جو لفظ نکلتا تھا وہی ہو جاتا تھا۔ خدا سے محبت کی، خدا کی اطاعت کی، خدا ان کی آنکھ بن گیا، ان کی زبان بن گیا، ان کا کان بن گیا، ان کا دل بن گیا۔ خدا کی کوئی حدیث میں نہیں ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، تو اتنا زبردست وہ ہو جائے تو اس کو کیا چاہیے۔
کہ بغیر دعا کے جو منہ سے نکلے ہونا شروع ہوتا ہے جی. یہ تو ایسے غلط نہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. اس کی نگاہ خدا کی نگاہ کی ایمان والا بن گیا، وہ آقا سے عشق کرتا ہے. اللہ کی محبت اور کس کی محبت اگر غالب ہو، حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میری محبت غالب ہو. ہاں تو پھر تو خدا سے جڑیں، نبی سے جڑیں. تم ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تو مال میں بھی عذاب، اولاد میں بھی عذاب، ملک میں بھی عذاب، باہر بھی عذاب، اندر بھی عذاب. معاملہ تو کوئی تمہارا بنتا نہیں کہ خدا رسول سے رابطے کے بغیر نہ عوام چلے گی، نہ تمہاری اقتصادی معیشت چلے گی، کچھ چل ہی نہیں سکتا. ہر جگہ گاڑی پنچر. ہاں تو پنچر ہی لگواتے رہو. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، پنچر ہی لگواتے. ہاں یہ اکثر یہ انگریزی والے پڑھتے ہیں نا، یہ سب بے وقوف منوس ڈونکی ہیں، سب ڈونکی. جب پڑھ لیتے عہدے مل جاتے ہیں نا، یہ مسجد نماز تسبیحیں چھوڑ دیتے ہیں. ہاں پتلونیں کس لی، داڑھی شاف کر لی، بس ایک لڑکی ڈھونڈتے ہیں پتلی کمر والی، پتلی ناک والی. ہاں جی شاپنگ کرنی ہے، سرخی پاؤڈر لگائے، بس یہ بھی ساتھ پھیرے اس کے البم ساتھ رکھے، سمندر کے کنارے پھریں، شیطان اور شیطانہ پھر رہے ہیں. جب مت ماری جاتی نا، ایسے ماری جاتی ہے. الحیاء من الایمان، فرما جس میں حیا ہے ایمان ہے، جس میں حیا نہیں ایمان ہے. ایسی بے حیائی. باہر سے آتے ہیں کہ امریکہ سے کہتے ہیں پڑھ پڑھ کے یہاں سیکھ کیا ہے، بہت بڑا ڈونکی خبیث بن. یہ کیا پڑھتا ہے، یہ کیا ہے، سب ٹھیک ہے. گڈمٹ سن رہے گڈمٹ نے کھانا خراب کیا کہ بیٹی قتل ہو رہی ہے، ماں قتل ہو رہی ہے، بہن قتل، اسی وجہ سے قتل ہو رہی ہے نا. منع کیا تھا سرکار نے کہ حیا ایمان سے ہے. مسجد میں عورت احتیاط سے جائے، اجازت دی ہے. اگر مسجد کے بجائے گھر میں رہے تو ٹھیک ہے. کس لیے کہا کہ اپنی عزت کا خیال کرو اور ایمان والی زندگی گزار. نہیں، ان کو رئیس بناؤ، ان کو وزیر اعظم بناؤ، اس کو پولیس بناؤ. لا بناؤ، بھگتو. اب ہوائی جہاز میں خراب ہو جائے نا، یہ کہیں نہیں ٹھہرتا، اس کا اسٹیشن ہی موت ہے. اگر بگڑ جائے، فنی خرابی ہو جائے، اس میں بھی رکھی ہوئی ہیں کھڑپنچی، وہ تمہارا ایمان ہی ختم کر دے گی. ضروری تھا وہاں رکھنا اس کو. پتلون کسی ہوئی ہے، ادھر یہ وہ بوٹر کسی ہوئی ہے، سرخی لگی ہوئی ہے، ایسے کرو تو ایسے کرو تو ایسے کرو، ایسے سکھاتی ہے. یہ اچھی بات ہے، مسلمان کے ملک میں ایسا ہونا چاہیے. یہ ایمان کی نشانی ہے. جو امام حسین کی تعزیے نکالیں، آقا نے چیزیں سکھائی تھی. اگر تم نے امام حسین کی سنت زندہ کرنی تھی، امام حسین نے دین کے لیے قربانی دی، اللہ کی عظمت کے لیے قربانی دی، آقا کی محبت کے لیے دی، کہ وہ حکام خدا رسول کے حکم میں ہیرا پھیری کرتے تھے. اگر تم نے قربانی دیتی حرام موت مت مرو. آقا نے تعزیہ ایسا سکھایا، تعزیے سے اپنے کو چھریاں مارو، یہ مارو. آقا رحمت للعالمین ہے. آقا کے تعزیت کی مرتا تھا، صحابہ میں یا اہل بیت میں جا کے بیٹھتے تھے، دعا کر کے آ جاتے تھے. یہ کام تو نہیں کرتے تھے. اگر تم امام حسین سے بہت محبت کرتے تو امام حسین جو دین کے لیے دین کی قربانی دو نا. ایسے تو حرام موت مرو گے، چھریاں مار کے اپنے کو. یہ الٹ اپنے کو مارتے تو حرام موت مرنا. اور ہمارا دین رحمت، ہمارے آقا رحمت. تمام اولیاء اللہ جو دنیا کے، انہوں نے یہ تعزیے ایسے کام کیے، ماتم کیے. آقا کی موت پہ ماتم ہوا، وفات پہ. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اگر تم امام حسین کی محبت کرتے ہو اور بہت اس کے عاشق بنتے ہو، جو امام حسین نے قربانی دی ہے وہ تو کوئی مشکل قیامت تک دے سکے رضی اللہ عنہ. 10% تو دو. اور دوسرا، جس کا احترام ہوتا ہے قرآن دین کا ہمیشہ ہوتا ہے، وہ 10 دن 5 دن احترام ہوتا ہے، پھر احترام چھوڑ دینا چاہیے. تم نے محرم کا احترام کیا، گانے بند، یہ بند، تو اب گانے حلال ہو گئے ہیں. بند، پھر بند ہی کر دو گانے. یا سراسر مم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، دو رنگی نہ ہو یک رنگی ہو جا، یک رنگی ہو جا.
یہ عشق کوئی کار طفل نہیں ہے، ان کی تمنا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے مرو، اپنے کو مارنا، یہ تو پاگلوں کے کام ہے۔ دین رحمت، آقا رحمت، ایسے کہ اپنے کو مارو، بچوں کو آگوں پہ چلاؤ، چھریے مارو، یہ ہمارے دین میں ہے۔ ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ دنیا سے انہیں کام کیے انہوں نے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس بدعت کو تقویت دینا، رسول اللہ کے خلاف چلنا، یہ کوئی اچھے کام ہے؟ ان سے پوچھنا چاہیے، آقا جی نے یہ تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے موتوں پر؟ آقا جی کی وفات پر اہل بیت نے ایسے کام کیے؟ کیا وہ تھوڑی دکھ کی بات تھی آقا جی اب دنیا سے تشریف لے گئے تھے، امام علی امام حسن حسین یہ کام کیے؟ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے بچائے۔ یہ بدعتیں ہیں ساری جو خدا رسول سے دور کرتی ہیں۔ اور قربانی یہ دے، یہ قربانی نہیں ہے، اپنے کو مارا ہے۔ اور قربانی دینی تھی تو امام حسین کے ساتھ حصہ لینا تھا، کیونکہ وہ قربانی تو بہت مشکل ہے، طالبہ کرنا تھا۔ امام حسین کا مطالبہ تھا نا کہ ہم تمہارے تابع نہیں ہوں گے جب تک خدا رسول کا حکم، یہ حکام فاجر ہیں، یہ یزید فاجر ہیں، اس کے ساتھ خبیث ہیں، یہ خدا رسول کے حکم کو جاری صحیح نہیں کرتے۔ یہی مطالبہ تھا نا۔ یہ کیا کام شروع کیا ہے؟ شریعت کے خلاف، آقا کے خلاف، اہل بیت کے خلاف۔ شیطان نے گمراہ کیا ہے نا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور قربانی دینی تھی، تم سچے تھے، 10% تو دو، یہ بات غلط تو نہیں ہے۔ ہم کو خدا کا حکم چاہیے، نبی کا حکم چاہیے۔ ہم حسین کی اصلی محبت والے ہیں، کہاں ہم اصلی محبت والے ہیں؟ پھر 10 دن خدا کی اطاعت ہے، نبی کی حرمت ہے، اس کے بعد حرمت ختم، پھر وہی نمازیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہاں جی ہاں، پھر ریڈیو میں گانے، یہ چیز تم خود دیکھتے حرمت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو خدا رسول کے ادب کے خلاف چیلنج جو آداب ہیں، پھر کیوں کھول دیا اس کو؟ کہتے 100 سال لومڑی کی موت سے ایک دن شیر کا اچھا ہے۔ میں اس کو فضیلت دیتا ہوں، میں سیاسی بنوں یا دوگلا بنوں۔ آقا جی کہتے ہیں جس کی 2 منہ ہوں گے اس کے 2 آگ کی زبانیں ہوں گی، اس کو اس کے رخ سے ملنا، اس کے رخ سے۔ ہم کسی کو جانتے ہیں تو بطفیل معرفت حضرت محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، نہ ہم سنی جانتے ہیں، نہ ہم شیعہ جانتے ہیں، نہ ہم بریلی جانتے ہیں۔ جن کو آقا پسند ہے، آقا کو پسند کرتا ہے، آقا کہتے ہیں ہمیں وہ پسند ہے۔ سنی ہو، بریلی ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہمارا روحانی بھائی ہے۔ اسلام میں خون کے رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے، روحانی رشتے کی بڑی قدر ہے۔ ہاں، خون کا رشتہ تو سب کچھ لگاتے ہیں، لیکن ایمان کا رشتہ کہ تم آپس میں جڑے ہوئے حضرت محمد کی محبت کی وجہ سے، یہ رشتہ ہے۔ تو ہم یہ رشتہ آپ سے رکھتے ہو، رکھو، نہیں رکھو نا۔ ہمیں تو ہے وہ پسند جنہیں آئے آقا پسند، بس سنا دو مرضی۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے وہی ہم نے جو من میں سمائی ہے۔ من میں کیا سمائی ہے؟ جو آقا جی کہیں گے وہ ہم کر مریں گے، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ ہم نے نہ زمانے کو دیکھنا ہے، نہ لوگوں کو دیکھنا ہے، نہ ماحول کو دیکھنا ہے، جو وہ چاہتے ہیں ہم نے وہی کرنا۔ چلو جی، سخی سے اشوم بھرا ترد جواب، سنار کی 100 لوہار کی ہک۔ ہم منافقت نہیں جانتے، سب سے مل کر رہو، خدا رسول سے مل کر رہو۔ کوئی تم سے مل کر رہے نہ رہے، مفاد کو، ان چیزوں کو نہ دیکھو، منافقت مت کرو۔ چاہے سورج سے ہو دن روشن، چاہے سورج سے ہو دن روشن، چاہے چاند پہ شب بر ہو جو بن، چاہے چاند پہ شب بر ہو جو بن، وہ دن کا تو نہیں بن سکتے، لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے احساس پیدا ہو جائے گا۔ یہ بھی رحمت ہے، احساس پیدا ہو جائے گا۔
عاشق بننا آسان ہے، احساس پیدا ہو جائے۔ اگر احساس بھی نہیں ہے تو بس سب کچھ گواہ بیٹھے ہوں، جتنے گناہ گار ہیں خدا کر یہ احساس نہ ختم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مقصد حیات وہی ہیں۔